تو سیدنا ابو ہریرہ سرکار نے کہا کہ میرا جوتا لے جا، تو نشانی ہے کہ تو میرے پاس سے ہی آیا، جاؤ سب کو خوشخبری سناؤ۔ وہ بھی اپنی شان میں تھے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ نے جوتی اٹھائی اور باہر دوڑ لگا دی، شور ڈال دے، آ جاؤ سارے ہی پاس، رزلٹ آؤٹ ہو گیا، آ جاؤ سارے ہی پاس۔ جو بھی ان کا سٹائل ہوگا، بلیوں کو باپ انہیں کہتے تھے، صحابہ صفہ کے پرنسپل حضور نے بنایا ہوا تھا جی، یہ ساری ٹنکی کلاس، جیسے میں سمجھتا ہوں دیوانے مستانے سرکار کے گرد کچھ ایسے تھے، وہ سرکار نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے، جو بھی خیال ہے اس میں انہوں نے آگے سے کئی قسمت ان کی، وہ حضرت عمر ہی ادھر سے ڈھونڈ کے آ رہے تھے، میں نے کہا ادھر کیا شو ڈالنے کا، جنہیں کلمہ پڑھ لیا پاس، انہوں نے تھپڑ دے مارا جو میں نے پڑھا ہے، اللہ معاف کرے اگر میں غلط ہوں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ دیکھو مجھے سرکار نے کہا یہ جوتی ہے ان کی، انہوں نے کہا تو میرے ساتھ، ابھی کسی کو خبر نہیں سنانی میرے ساتھ، ویریفائی کروں گا میں، یا انہوں نے کیا کہا، تجھے کیا پتا کیا مطلب ہے، تو جونیئر ہے، سب سے چھوٹا بعد میں آیا، زیادہ باتیں کر رہا ہے۔ انہیں لے کے آگے کا سرکار، یہ ابو ہریرہ نے شور ڈالا، انہوں نے کہا میں نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے، میں خیال ہے انہوں نے یہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا عمر یہ کیا کیا، انہوں نے کہا جی شور ڈال رہا تھا، ساری قوم، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ ساری قوم چوڑ ہو جائے گی، لوگ عمل ہی چھوڑ دیں گے۔ انہیں یہ بڑا مسئلہ، انہوں نے کہا یہ عمل چھوڑ دیں گے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے چھوڑو پرے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ تو دل کا کلمہ پڑھنے کی بات ہو رہی تھی یا معرفت کی بات تھی، جو بھی تھی۔ بہرحال سرکار نے کہا اچھا یار دیکھتے ہیں، چلو بھی یہ واقعہ اللہ جانے یہ بھی کتنا صحیح ہے۔ وہ تو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد علم کے تھالے والا، وہ مجھے نہیں پتا کیا اس کی کتنی اتھینٹسٹی تو ہے۔ کہتے کہ انہوں نے، سیدنا عمر نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو انہوں نے اصحاب کہف کا بھی پرنسپل لگا دیا تھا، تو کوئی خاص علم بھی تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپ اتنی حدیثیں بھی روایت، آپ کی میموری اتنی، یہ سارا کچھ۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ عمر مجھے علی سے علم کے 2 تھیلے ملے، ایک وہ جو میں نے سب میں عام کر دیا، اور دوسرا میں ابھی کھولوں تو سب سے پہلے تو میری گردن مار دے گا، وہ باطنی علم کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، وہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، علم معرفت کہہ لیں، جو بھی تھا۔ یہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے باپ یہ ساری باتیں، مجھے سمجھا بھی دیں لیکن میں بھی آگے نہیں جا سکتا۔ حالانکہ حضرت خضر نے تو پہلے سٹیپ پہ نے کہا تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنی ڈیوٹی کریں، میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں سارے علم ختم ہوتے ہیں، عشق بھی وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم نے ہمیں نہیں کہا کہ میں جس علم کا میں شہر ہوں اس کا دروازہ علی ہے، اور یہ جتنے دربار ہیں یہ در علی ہیں، عشق کی گزرگاہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو عشق میں دوئی حرام ہے، عشق میں شکوہ حرام ہے کہ معشوق بے عیب، تو مقام تصور تو خود ایک دوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پرائمری جماعت کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں، تصور ہی کر لیں، نہیں تو مان لیں کہ وہ ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے تو خود کو پیش کریں نا آپ۔ ابھی بھی اپنے ہی مسئلے رہ گئے، میں اپنی لا ہوئی نہیں تو الا اللہ کہاں سے ہو، اپنی نفی کرنی ہے نا جی۔ وہ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ تو نفی کر کے تو بقا باللہ کے ساتھ ہوتا کھڑا جی، وہ اور جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ اللہ